اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع ہی کیا انسان کے اخلاق اور کردار سے. حالانکہ یہاں پہ شروع کرتے اور کہتے کہ وہ لوگ بڑے تقوی والے ہیں، یہ وہ لوگ جو ہے وہ صدقہ خیرات بہت دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ سبحان اللہ تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ نماز کی نہیں. شروع کیا حقوق العباد سے اور شروع کیا کریکٹر سے، اخلاق سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرائرٹیز بھی ڈیفائن کرے. نو ڈاؤٹ کہ جیسے حقوق اللہ ہے، توحید حقوق اللہ میں سے اور سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں نا، جن کی میں بعد میں بات کرتا ہوں، ان میں فرسٹ اور فارموسٹ یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں کہ ان میں ہیوملٹی اور ہمبلنس لازمی ہوتی ہے. جو شخص عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں بڑی کوئی شے ہوں اور میرے پاس بڑا علم ہے، تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی میں آپ کو ایک فلسفی دوں. ایک شخص جو ارادہ کرتا ہے کہ میں رات کو تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن وہ نہیں پڑھ پاتا اور وہ فجر بھی اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے، یہ اس انسان سے بہت بہتر ہے جو ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور نفل پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور فجر پڑھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں. تو ڈونٹ بی امپریسڈ بائی یور سیلف، نیور ایور بی امپریسڈ بائی یور سیلف. لیکن میں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، اور ان میں سے ایک ہے a person being impressed by himself، اور یہ سب سے زیادہ ورسٹ ہے. اور آج کل آپ دیکھیں اللہ اکبر، اس سوشل میڈیا کے دور میں اور اس لوگوں کی تعریف سے لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنے واٹر میں ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں. we should know our waters، کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، they walk on the earth with سکینہ والوقار والتواضع للہ سبحانہ وتعالی، with tranquility and humility. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہمبلنس سے اور ہیوملٹی سے چلا کرتے تھے کہ جیسے آپ کسی پہاڑی سے اتر رہے ہیں. تو آپ کی چال میں نا وہ جو ایک اللہ معاف کرے، جو لوگ MMA UFC دیکھتے ہیں، جو جس طرح کانر میگریگر کی واک ہے، یا جس طرح سے یہ جو لوگ بڑا صرف جہاد کے میدان میں آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے چلنا، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سو ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 2 چیزیں بیان کی، یمشون علی الارض ہونا، they walk with humility، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری بات ہے زبان کی. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ the majority of sins of the slaves come from mainly 2 things، legs and tongue. and that's why اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ٹانگوں کی بات کی اور زبان کی بات کی. کیوں؟ کیونکہ جو شخص اپنے الاستقامت فی لفظاتہم و خطواتہم، جو شخص استقامت اور اپنی اسٹرینتھن کر لے گا نا اپنے الفاظ کو اور اپنی ٹانگوں کو، تو وہ بچ جائے گا بہت بڑے بڑے گناہوں سے. سو میجورٹی جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان چل کے کہاں جا رہا ہے اور زبان سے کون سے گناہ کر رہا ہے. اور اسی بات کو ایک حدیث بھی سپورٹ کرتی ہے کہ جو میجورٹی آف سینرز اور میجورٹی آف پیپل آف جہنم، وہ 2 ریزنز کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے، الفم والفراج، ٹنگ اینڈ پرائیویٹ پارٹس. اور جو پرائیویٹ پارٹس کی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے اس کی ٹانگیں ہی اس کو وہاں پہ لے کے جاتی ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 2 چیزوں کا پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ ان پہ وہ قابو پاتے ہیں. وہ they always speak good and they always walk with humbleness to the places which is khair and good. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن میں آتا ہے. سورہ لقمان کی جو ایڈوائزز ہیں ان میں سے یہ کہ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں بڑے آ کر کے نہ چلو، تکبر سے نہ چلو، اپنے آپ کو سمجھو نا کہ میں بڑی کوئی شے ہوں. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی پہ پہنچ سکتے ہو، تم کیا کرو گے تکبر کے ساتھ چل کے. تو یہ زمین میں تکبر اور یہ ایک ایسی چال چلنا کہ جس میں انسان کا تکبر ظاہر ہو کہ یہ متکبر انسان ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور یاد رکھیں تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ برباد کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جو متکبرین ہوں گے ان کا سٹیچر اور سائز کیا ہوگا، ان کا حجم کیا ہوگا، ایک چونٹی کے برابر.
کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور چل رہے ہوں گے, ان کو روندتے ہوئے جا رہے ہوں گے, اور وہ لوگوں کے قدموں کے نیچے کو چلے جا رہے ہوں گے, ان کی آواز بھی کوئی نہیں سن پائے گا, ان کو نوٹس ہی کوئی نہیں کر پائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے نوٹس کریں, میری گاڑی آئے تو لوگ مجھے دیکھیں, میں چلوں تو لوگ مجھے دیکھیں, میرے گارڈز ہوں, میرے آگے پیچھے لوگ ہوں, اینڈ پمپ اینڈ سیریمنی ہو تو لوگ مجھے دیکھیں. پیپل ول ناٹ لسن ٹو دیئر شاؤٹنگ اینڈ اسکریمنگ آن دا ڈے آف ججمنٹ بیکاز آف دیئر اسٹیچر. اتنے سے ہوں گے. اور دوسری چیز, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں یعنی بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کے ساتھ, بڑے آنر کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. جاہل کون ہوتا ہے؟ جاہل شریعت میں جاہل کون ہے؟ لوگوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم الذی علم وعمل, who knows something and acts upon it, یہ جاہل نہیں ہے. who knows something and acts upon it. اور دوسری قسم کے لوگ ہیں من علم ولا يعمل او من لم يعلم. دوسرا وہ شخص ہے جو کہ جس کو جانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا, شریعت میں بھی جاہل ہے. من علم ولم يعمل, جو جانتا تو ہے, who knows, who has knowledge but never acts upon it, یہ شریعت کے الفاظ میں جاہل ہے یہ. او من لم يعلم, جو جانتا ہی نہیں ہے. یہ دونوں بیسیکلی, یہ دونوں ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں. جاننے کے بعد عمل نہ کرنا یہ بھی جاہل ہے, اور نہ جاننا یہ بھی جاہل ہے. So these are ignorant people in Sharia. جو صاحب العلم ہیں, جو لوگ عمل کرنے والے ہیں, علم اور عمل, یہ لوگ جاہلوں میں سے نہیں ہیں. باقی جو چاہے جانتا بھی ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو, یہ بھی جاہلوں میں سے ہے. تو یہ لوگ جب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, یہ جاہل لوگ کلام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, قَالُوا سَلَامًا, وہ سلام عرض کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور لغو چیزوں سے بڑے حسن سے, بڑے پولائٹنس سے, بڑے اچھے طریقے سے اگنور کرتے ہیں تو اس چیز کو. ناؤ ایک بندہ جاہل آپ سے بات کرے, یا آپ کو ٹونٹ کرے, یا آپ کو گالی دے, یا آپ کو برا بھلا کہے, یا آپ کو مارے, شریعت کا تو ویسے پرنسپل ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, نہ ہی تکلیف دو نہ تکلیف برداشت کرو, یعنی نہ تکلیف اٹھاؤ. دین کا یہ اصول نہیں ہے کہ ایک گال پہ کوئی مارے تو دوسری گال بھی آگے کر دو, یعنی بیسک پرنسپل کہ جو ہر بندے کے لیے ہے. لیکن جو محسنین ہیں نا, وہ پھر بڑے درجات لے جاتے ہیں. They are people who forgive, and always be a person who forgives, and always be a person who turns a blind eye. یہ کریم لوگ ہیں, یہ شرفاء لوگ ہیں. They don't take all of their حق. کوئی ان کا حق مارے, کوئی ان پہ ظلم اور زیادتی کرے, they don't always take it. If they take some, they leave some as well. کہ کہیں ہم ایکسٹراویگیٹ نہ کر دیں, کہیں ہم زیادہ یعنی لینے کے چکر میں کہیں اس کا ظلم نہ کر بیٹھیں. So they are moderate in love and hate. And you know, as they say, hate your enemy in moderation because he can be your friend someday, and love your friend in moderation because he can be your enemy someday. آپ ایک بندے سے اتنی محبت کریں, اتنی محبت کریں, اپنے سارے راز, اپنے سارے ویکنیسز بتا دیں, کل کو آپ کو دشمن بناؤ, he has everything of you. اور ایک بندے سے آپ اتنی نفرت کریں کہ ہر کچھ ہی اگل دیں, اور اتنی نفرت کا اظہار کر دیں کہ کل آپ کا دوست بنے تو کسی کام کی دوستی نہ ہو. So be moderate in love and hate. یہ لوگ ماڈریشن سے کام لیتے ہیں. They are not on extremes. جیسے ایموشنل لوگ ہوتے ہیں نا کہ جی ہم سے پنگا لیے تو ہماری نسلیں یاد رکھیں گی اور یہ ہو جائے گا, یہ خون کی لڑائی ہے. یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے. They are کریم and شرفاء and honorable people. Don't always take their حق. یہ نہیں تم نے زیادتی کی مجھ پہ, کسی نے ظلم کر دیا, زیادتی کر دی, خیر انشاءاللہ, لا بس, no problem. کبھی کچھ لیا بھی تو تھوڑا بہت لے لیا اور کچھ چھوڑ بھی دیا ایسا.